فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے انذرناکم، ہم نے ڈرایا، ہم نے دکھایا انہیں کیا، انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے کہا عذاب بالکل قریب ہے، جس دن عذاب بالکل قریب آ جائے گا۔ فرمایا یوم ینظر المرء، دنیا کے اندر واعظین جو تھے، انبیاء جو آئے تھے، جو انبیاء کے وارث خطباء آئے تھے، علماء آئے تھے، وہ کہا کرتے تھے عذاب بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا میزان لگنے والا ہے، جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو برا انجام ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کا اچھا اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ تو وہ کہتے تھے مرنے کے بعد ہم نے زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی ہوگا کہ نہیں، یہ دنیا کے اندر ہم مزے لوٹ لیں، اگلا جہان ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، پھر ہر بندہ دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا، دنیا کے اندر رہ کے جو نمازیں پڑھتا رہا وہ آگے دیکھے گا اس کا اجر کیا ہے، جو دنیا کے اندر رہ کے بے نمازی رہا اس کو سزا کیا ہوگی وہ آگے جا کے دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، جو بندہ بے نماز رہا، جو قرآن سے دور رہا، جو مسجد سے دور رہا، وہ بندہ کیا کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش میں مٹی بن جاتا، وہ مٹی کے اندر مٹی بن جاتا، یعنی وہ کہتا ہے اللہ میں زندگی کے اندر جو عمل کیے ہیں میں مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اے اللہ تو نے مجھے دوبارہ اٹھا لیا، اے اللہ مجھے دوبارہ نہ اٹھاتا۔ یہ اس وقت کہتا ہائے افسوس، لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے دوسرا مقام سورۃ انعام کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب آپ دیکھیں گے کن کو، جب وُقِفُوا عَلَى النَّارِ پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر، جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ کون سے، فرمایا جب پیش کیا جائے گا فَقَالُوا، وہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اس وقت کہیں گے کاش، افسوس ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلاتے۔ پتہ چلا جو دنیا کے اندر رہ کے اللہ کی آیات، یہ قرآن مجید ہے، اس کو کا انکار کرنا، اس کو پڑھنا ہی نہیں اور انکار کر دینا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دینا، تو اللہ پاک فرماتے اس دن کہے گا ہائے افسوس، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، جس دن ہمارے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جاتا تھا، کاش ہم قبول کر لیتے، عمل کر لیتے، ایمان لے آتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت ہم ایمان لے آتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ، پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ہر چیز، جو کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک فرماتے پھر جتنے اعمال ہوں گے مثقال ذرۃ، اللہ پاک فرماتے ایک ذرے کے برابر، جس نے نیکی کی نیکی بھی سامنے آ جائے گی، جس نے برائی کی اللہ برائی بھی سامنے لے آئے گا۔ تو فرمایا جو بندے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کا ذکر کیا، ایک واقعہ اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں سمجھایا، اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اے میرے
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کریں۔ اللہ جی کون سی فرمایا مثل الرجلین، دو بندوں کی مثال ہے، ایک ان میں سے ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دو باغ عطا فرمائے، اور ایسے باغ فرمایا من اعناب، کھجوروں کے باغ ہیں، وحففناہما، اور اس کے ارد گرد باغ کے فرمایا بنخل، کھجور لگی ہے، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان اللہ نے کھیتی بنائی ہے۔ اس طرح سمجھے یہ مسجد ہے، مسجد کی دیواریں نہیں بلکہ یہ دیواروں کی جگہ اللہ نے وہاں کھجوروں کے درخت لگا دیے، اور درمیان کے اندر اللہ نے کھیتی زراعت جو ہے وہ اگتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا ہے اس کا چھت کیا ہے انگوروں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزمانے کے لیے سمجھ لے، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، جب نعمت عطا فرمائی نا ان میں سے ایک کیا کہتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ نے جب پھل اگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے پھل اگائے، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور درمیان میں ایک نہر بھی نکل گئی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھر اللہ نے بہت زیادہ فائدہ بھی دیا، بچت بھی دی، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے، وہ بندہ کیا کہتا ہے دوسرے بندے کو، غریب بندے کو مال بھی کم ہے، اولاد بھی کم ہے، اللہ نے دولت بھی نہیں دی، عزت بھی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو کیا کہتا ہے تانے دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے، جس کو مال مل گیا دوسرے کو کہے گا تو تے ہے ہی ہے اس طرح دا، تو تے ہے ہی ساڈا کمی ہے، اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ یہ تانا سمجھ لے کہ قرآن مجید کہتا ہے یہ کفر ہے، قرآن مجید کہتا ہے یہ اسباب کے اوپر آپ نے توکل کر لینا یہ شرک ہے۔ یہ قرآن مجید نے آگے الفاظ بولے ہیں، کیا فرمایا، وہ بندہ کہتا ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے ساتھی سے بحث کرتا ہے، کیا کہتا ہے انا اکثر منکا مالاً، میں مال کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور عزت کے اعتبار سے نفری کے اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جب اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، جو انسان اپنا تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لے اپنے آپ کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا داخل ہوا باغ کے اندر تو کیا یہ الفاظ بولتے ہوئے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کون سے کفر والے الفاظ، کہتا ہے ان تبید هذه ابدا، یہ جو میرا باغ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا باغ نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی۔ یہ جب اس نے الفاظ بولے اللہ کو غصہ آ گیا، یہ الفاظ شرک اور کفر والے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ داخل ہوا، کہتے ہیں ان تبید هذه ابدا، بھروسہ کیا اپنے مال کے اوپر، باغ کے اوپر، اور کہتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کوئی نبی آیا اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے، کوئی اچھا آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے، یہ زمین آسمان ختم ہو جائے گا، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی چیز اللہ کی ذات ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرا باغ بھی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے نے ظلم کیا، یہ اس نے پہلا الفاظ کفر والے بولے، دوسرا کیا کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا گمان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے یہ باغ بھی ہمیشہ میں رہے گا، مجھے میرے جو قیامت کے بارے کہتے ہیں بندے مر جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں مانتا۔ اور آگے کیا کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر قیامت آ بھی گئی، میں اپنے رب کی طرف لٹایا بھی گیا، تو میں اس سے اچھا مقام پاؤں گا۔ وہ سمجھتا میں ہی ہوں، میں اکثر کہا کروں جس کے اندر میں آ جائے نا پھر وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
جو کہتا ہے میں، جس کے اندر آنا آ جائے، شیطان کے اندر آنا آئی، اس نے کیا میں بہتر ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام تو مٹی کے ہیں، مٹی کو اوپر پھینکے وہ نیچے آ جاتی ہے، میں آگ کا ہوں، آگ جو ہے وہ اوپر شعلے مار دی ہے، اس کے اندر آنا آئی، پھر اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ ہر مسلمان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان لعین سے، رجیم سے، لعنتی سے۔ ہر وقت اسے لعنتیں پڑتی ہیں، اور جو انسان اپنے اندر آنا آ جائے کہ میں ہی میں ہوں اور میرے سامنے جو بھی آئے وہ کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کو وہ دیکھے، شیطان کے اوپر جس طرح لعنتیں پڑتی ہیں نا، اس طرح اس بندے کے اوپر بھی لوگ لعنتیں بیچتے ہیں۔ اس کے سامنے تو نہیں بیچتے لیکن بعد کے اندر وہ لعنتیں بیچتے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے کہا اگر مر بھی گیا میں، قیامت آ بھی گئی تو میں اچھا مقام پاؤں گا۔ تو اس دوسرے غریب نے کیا کہا، غریب ہونا کوئی عیب نہیں، بلکہ کفر والے الفاظ بولنا، کافر ہونا عیب ہے۔ جو مالدار تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن جو غریب تھا اس کے اندر ایمان تھا کہ جو میرے نصیب کے اندر میرے اللہ نے لکھا وہ مجھے ملے گا۔ وہ اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی تھا۔ تو اس نے کیا کہا، قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی، اوے ساتھی اپنے ساتھی کو کہتا ہے اوے یار تو اللہ کا کفر، اللہ کا انکار کر رہا ہے، کون سا اللہ ہے، خلقک من تراب، تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں، تو اپنی پیدائش دیکھنا کیسے تو پیدا ہوا۔ فرمایا الذی خلقک، فرمایا خلقک من تراب، اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیرے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آگے کیا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر تیری پیدائش ایک گندے پانی سے ہوئی۔ یہ پانی سے تیری پیدائش ہوئی، جو پانی سے تجھے پیدا کر سکتا ہے تیری ہڈیاں، تیرا گوشت اکٹھا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کو زیادہ آسان ہے۔ فرمایا ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر اللہ نے تجھے بالکل تندرست، بالکل سلامت ایک رجلاً مرد بنا دیا، اس کے باوجود تو اللہ کا انکار کر ہے۔ یہ اس بندے نے جب جواب دیا تو ساتھ ہی کہتا ہے لیکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، تو نے اپنے رب کا انکار بھی کیا، رب کے ساتھ شریک کیا کہ میرا مال مجھے بچا لے گا، میرا مال ہمیشہ رہے گا، میں اپنے مال کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کیا، تو نے رب کے ساتھ شرک کیا، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، آگے وصیت و نصیحت کیا کرتا ہے، جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہونا ہے تو کیا ما شاء اللہ، کیا کہنا ہے ما شاء اللہ۔ آپ نے اپنے باغ اپنی کھیتی کے اندر گئے ہیں، آپ نے دیکھا فصل بڑی اچھی ہے، اپنی کے اندر گئے، کسی کے اندر گئے ہیں، فصل دیکھ کے آپ نے کہنا ہے ما شاء اللہ، اللہ تو جو چاہتا ہے اللہ تو کرنے والا ہے، اللہ تو قدرتیں رکھنے والا ہے۔ جب یہ الفاظ تم بولو گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی فصل کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ آج ہم کسی چیز کو خوبصورت یا اچھی دیکھتے ہیں نا، ہم ماشاء اللہ نہیں کہتے، پھر نظر لگ جاتی ہے۔ بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، دیکھتے ہیں تو واہ جی ماشاء اللہ نہیں کہتے، اور اس طرح رشتہ داروں کی نظر لگ جاتی ہے، اور اسی طرح اپنا بیگانوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کیا کرنا ہے ماشاء اللہ۔ یہ اس بندے نے، ایمان والے نے کہا تیرے باغ کے اندر پھل بھی بڑے اچھے ہیں، تیرے باغ جیسا کوئی باغ بھی نہیں، ارد گرد کھجوریں ہیں اور درمیان کے اندر کھیتی ہے اور انگور لگے ہیں، درمیان کے اندر پانی کی نہر ہے، ایسے باغات کسی کے پاس نہیں۔ جب تم داخل ہو تو کہنا ہے ماشاء اللہ۔ یہ الفاظ انہیں کیا میں آقا ماشاء اللہ میرا کمال ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا وہ میں نے انی محنت کیتی ہے، سپرے کیتی ہے، بھی اچھا لگایا، سب کچھ اچھا کیا ہے، اے میرا کمال ہے۔ جب کہتا ہے میرا کمال ہے، اللہ کہتا ہے اب دیکھ تیرا کمال ہے تو پھر فصل لے کر دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مثال ہے، جب اس نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساتھی بھی الفاظ بولیں لا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے اندر فرمائے گا، دنیا کے اندر دے یا آخرت کے اندر دے،
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ آگے کہتا ہے ایمان والا یار تیرا باغ بھی بڑا اچھا ہے، جب تم کفر کرے گا، رب کے ساتھ شرک کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے عذاب نازل کرے گا، صعیداً زلقا، تیری بستی جو ہے، تیرا باغات جو ہیں چٹیل میدان بن جائے گا، باغات ختم ہو جائے گا۔ یہ جب کہا نا اس نے اور میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میں جو کیتا ہے میرے چوکیدار نے، میرے خادم نے، سب کچھ میرے کول ہے، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اے الفاظ بولے اللہ نو اتنا غصہ آیا، صبح ہوئی فرمائے یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه۔ جب باغ کے اندر داخل ہوا کیا دیکھتا ہے؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ باغات جو ختم ہو گئے، وہ کھجوروں کے درخت ختم ہو گئے، وہ انگوروں کی بیلیں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا۔ فرمایا ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اپنے ہاتھ ملتا رہا، افسوس کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس وقت کہتا ہے کاش میں شرک نہ کرتا۔ پتہ چلتا ہے جو بندہ رب کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، میرا رب اس کی رزق کے اندر برکت اٹھا لیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر برکت اس لیے ختم ہوگی کہ ہم نے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، ہم نے کفر کرنا شروع کر دیا، بدعات کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ میرے ساتھ شرک کرے گا میں مال بڑا دوں گا لیکن برکت نہیں ہوگی، کیونکہ کثرت ہونا اور چیز ہے، برکت ہونا اور چیز ہے۔ آپ دیکھیں غریب بندہ 800 900 1000 روپے دہاڑی لگاتا ہے، اللہ پاک وہ بھی کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، سالن۔ جو امیر ہے، جو کروڑوں پتی ہے، میں اس طرح کہتا ہوں عمران خان صاحب ہے، نواز شریف ہے، یا جتنے بھی حکمران ہیں، کیا وہ سونے کی روٹی کھاتے ہیں؟ وہ بھی گندم کی کھاتے ہیں، وہ بھی چاول ہماری طرح کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ برکت نازل فرماتا ہے پھر انسان کے تھوڑے سے مال کے اندر اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جب اللہ برکت ختم کر دیتا ہے کروڑوں پتی انسان بے سکونی کے اندر رہتا ہے، گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کے اندر تکبر، غرور، اور کیا کیا اس نے؟ اپنے مال کے اوپر بھروسہ کیا، یہ ہے شرک۔ تو جو بندہ یہ کرے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن بھی کہے یا لیتنی، ہائے افسوس میں نے مال کے اوپر بھروسہ کیا، ہائے افسوس میں نے اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ کیا، ہائے افسوس میں نے اپنی جائیداد کے اوپر بھروسہ کیا۔ اس وقت افسوس اسے کوئی کام نہیں دے گا۔ اس طرح اللہ پاک سورۃ فرقان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے۔ پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتا ہے، وہ قیامت والے دن افسوس کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہے، جھٹلاتے نہیں رہے، اگر جھٹلاتے ہیں قیامت والے دن افسوس کریں گے۔ اور دوسرا جو سورۃ کہف کے اندر ہے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، کہتا ہے میں ہی ہوں، میرا مال ہمیشہ رہے گا، میرا مال جو قیامت ہے وہ نہیں آئے گی، جو اس کا انکار کرے گا قیامت والے دن وہ بھی کہے ہائے افسوس میں پہلے یہ نہ انکار کرتا، میں اپنے مال کے اوپر بھروسہ نہ کرتا بلکہ اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا۔ اور یہاں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قیامت والے دن ایسے بندے ہوں گے، آپ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ، ایسے ہاتھ ہیں، انگلیاں اپنی انگلیوں کو داندوں کے نیچے رکھ کے چبا رہے ہوں گے، دبا دبا کے چباتے ہوں گے۔ چبانے کے بعد کیا کہیں گے؟ فرمائیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے ہائے افسوس ہم، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم اپنے رسول کا رستہ نہ چھوڑتے۔ آج ہم رستے جدا جدا کر لیے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک کا نظر نہیں آتا، وہ کوئی بندہ ہی نہیں کہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے رستے رسول اللہ کے چھوڑ دیے، قیامت والے دنوں کا تو کیا کہیں گے؟ جو اپنے اپنے جدا رستے بنائے نا، فلاں رستہ ہے فلاں، تو فرمایا
اس وقت اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو چبائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس ہم رسول کے راستے کو نہ چھوڑتے، رسول کا راستہ یہ قرآن کا راستہ ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے جو ہے احکامات کو چھوڑ دیا، یہ رسول کا راستہ ہے، تو جو اس کو چھوڑے گا اس نے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، تو اس وقت افسوس کرے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور آگے فرمایا اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹے گا، ساتھ ہی کہ ہائے افسوس فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا، فلاں کیوں نہ بناتا۔ اللہ نے نام کسی کا نہیں لیا، فرمایا خلیلا، خلیل اسے کہتے ہیں جو دلی دوست ہو، فرمایا جو دلی دوست بنائے گا نا، جو دین سے دور کرے گا، قیامت والے نے کہا ہائے افسوس فلاں بندہ اسے میں دوست نہ بناتا جس نے میری نماز قضا کروا دی، نماز ضائع کروا دی، فلاں بندے کو میں دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین سے دور کر دیا، فلاں بندے کو دوست نہ بناتا جس بندے نے مجھے قرآن سے دور کر دیا، فلاں بندے کو دوست نہ بناتا جس بندے نے مجھے دین اسلام سے دور کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کو پہچاننا ہو اس کا دین کیا ہے، اس کے دوست دیکھیں۔ آج کل دیکھیں نا آپ، کوئی بندہ شادی کے لیے لڑکا دیکھنے آتا ہے نا، سب سے پہلے کیا کہتے دوست دیکھو کس طرح دے، اگر دوست اس کے اچھے ہیں تو سمجھ لیں یہ نوجوان اچھا ہے، اگر اس کی محفل بری ہے تو سمجھ لیں اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوں گی، تو آپ نے میں اس کا دین دیکھنا ہو تو اس کے دوست دیکھ لیں۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو بندہ بری محفل کے اندر بیٹھتا ہے اس کی مثال اچھی محفل کے اندر بیٹھنے والے کی مثال۔ آپ نے فرمایا اچھی محفل کے اندر بیٹھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر فائدہ، آخرت کے اندر فائدہ، اور جو بری محفل اختیار کرے گا، برے دوست بنائے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا۔ بندہ کہے گا فلاں لڑکا فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، جب وہ پکڑا جائے گا نا تو پھر اس کی بھی تشویش کی جائے گی، پولیس والے آئیں گے اسے پکڑیں گے، کہیں گے یار تم بیٹھتا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کے بارے پوچھا جائے گا، تو دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل کیسے ہوگا؟ وہ برے دوست اسے کیا کریں گے؟ بری طرف لے کر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ اچھی محفل کے اندر بیٹھتا ہے اس کی مثال عطار جیسی ہے، عطار کے پاس جائیں گے آپ، سب سے پہلے وہ عطار کیا کہے گا؟ آپ داخل ہوں گے جلدی جلدی اپنا نکالے گا خوشبو، کون سی لینی ہے، یہ چیک کرو، وہ 10-12 چیک کرا دے گا، اگر کنجوس ہوگا تو وہ چیک نہ بھی کروائے تو کم از کم آپ داخل ہوں گے، خوشبو تو آئے گی نا، نقصان تو آپ کا نہیں نا۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ اچھی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، مثال کے طور ایک درس ہو رہا ہے، آپ محفل کے اندر آ گئے ہیں، درس سن رہے ہیں، آپ کا نقصان تو نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کوئی بات آپ کو جو نئی علم آپ کے پاس وہ علم آ جائے گا۔ تو فرمایا جو برے مجلس کے اندر بیٹھے گا، فرمایا وہ لوہار جیسی ہے، لوہار کے پاس بیٹھیں گے وہ چگاڑیاں نکلیں گی، کپڑے آپ کے جل جائیں گے۔ فرمایا اگر کم از کم یہ نہ ہوا وہ دھواں جو ہوگا وہ آپ کے ناک کے اندر آپ کے کپڑے کے گندے کرے گا، یہ بھی نہ ہوا فرمایا بدبو تو ضرور آئے گی نا۔ تو اسی طرح جو بری محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، خاص طور کے اوپر یہ نوجوان نسل ہماری، یہ زیادہ تر ایسے کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، آپ دوست بنایا موبائل کو، پہلے وقت تھے باہر لڑکے بیٹھتے تھے آگے پیچھے، اب وقت ہے لڑکے کیا کرتے ہیں، دوست سب سے زیادہ ان کا خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، سب سے زیادہ دلی دوست ہے نا ان کا نوجوان نسل کا، وہ موبائل بن چکا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اس کو درست استعمال کر رہے ہیں یا غلط، اگر درست استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ اچھی محفل کے اختیار کر چکے ہیں، اگر برے اس کے استعمال غلط کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں بری محفل کے اندر بیٹھے ہیں، آپ گناہ گار ہیں۔ تو آپ اسی طرح اچھی محفل اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، آخرت کے اندر قیامت والے دن پھر یہ نہیں کہو گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے اللہ میں نے یہ دوست بنایا تھا، اس نے کیا کیا؟ مجھے ذلیل کروا دیا۔ کیا کیا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ تیرا ذکر آیا، اس بندے نے، میرے دوست نے ذکر سے دور کر دیا، ذکر سے مراد قرآن مجید، قرآن آیا دور کر دیا، اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، اس نے کہا چھوڑ دیا، نمازاں پڑھ لیں گے، پھر بڑی عمر ہے یہ تیری 20-25 سال عمر ہے، 50 سال بڈھے ہوں گے تو اس وقت جا کے نمازاں پڑھیں گے۔ آپ سنتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر
اور یاد رکھنا، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے یہ عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، ایسی محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا جوانی کے اندر اس بندے نے عبادت کی ہے، بیماری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، اس بندے سے وہ عبادت نہیں ہو رہی، وہ بندہ صرف تھوڑی سی فرضی نماز پڑھتا ہے، بس ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت وہ نفلی عبادت نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پر اتنے راضی ہوتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی فلاں جوانی والی جو عبادت کرتا تھا نا وہ لکھ لو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے نے کی کوئی نہیں، اس کی عبادت کیوں لکھیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میرے بندے نے جوانی کے اندر کرتا رہا، اب بڑھاپا آ گیا، اب طاقت نہیں، دل کے اندر نیت تھی اس کی، اے میرے بندے نے میری جوانی کے اندر عبادت کی، اب بڑھاپے کے اندر نہیں کر رہا، اس کی لکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے جوانی والی عبادت کو، اور جوانی والی عبادت اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی والی عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رخص کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں تم کہتے ہیں انہیں خون بہانا ہے، اس انسان نے اپنا قتل و غارت کرنی ہے، یہ دیکھو اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس جوانی بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، میرا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ گیا، یہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رخص کرتے ہیں فرشتوں کے اندر۔ تو آپ اپنے دوستوں کو دوست جو بنانے ہیں اچھے بنائیں، جو آپ کو اللہ کی ذکر سے دور نہ کریں، بلکہ کہ آؤ مسجد میں چلیں، ایسے دوست بنائیں جو نمازی ہوں، ایسے دوست بنائیں جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، ایسے دوست بنائیں جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے قیامت والے دن پچھتاوا ہی رہے گا، کاش ہم اس کو دوست نہ بناتے جس بندے نے ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا۔ یہ قیامت والے دن پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام سے محفوظ فرمائے جو قیامت والے دن صرف پچھتاوا رہے، بلکہ وہ کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جس کے کرنے کے بعد اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ آپ کے سامنے 5 امر رکھے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار نہ کرنا، تکذیب نہ کرنا، جو کرے گا قیامت والے دن وہ کہے گا کاش میں نہ کرتا۔ دوسرا مال دولت اولاد اللہ دی ہے، پھر دوسرے جس کے پاس نئی چیز اس کو تانے نہ دینا۔ مال اللہ دیا غریب بندے کو تانے نہیں دینے، اولاد دیا بے اولادی کو تانے نہیں دینے، اللہ نے عزت دے دی ہے دوسرے بندے کو عزت نہیں ملی تانے نہیں دینے۔ اور تیسرا بھروسہ اپنے مال اولاد جائیداد اور اپنی قوت کے اوپر نہیں کرنا، یہ آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر یہ کریں گے قیامت والے کہ ہائے افسوس ہم نے یہ کیا اپنا کیا۔ دوست بنانے اچھے بنانے ہیں، اور رستہ اختیار کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کرنا ہے۔